کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں. لیکن آج صوبے کے گورنر اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے دفتر کے سامنے بھی کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہا. اس طرح کا امن چاہیے. اور دوسری چیز معیشت ہے، لوگوں کا روزگار کا مسئلہ ہے کہ ہمارے بنیادی ترجیحات ہونے چاہیے. جب آپ لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، جب آپ لوگوں کو ایک خوشحال معیشت نہیں دے سکتے، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جمعیت علماء کا ماحول تمام کا تمام لیڈرشپ سے لے کر عام کارکن تک ایک طرح کے یکساں طریقے سے ہم ایک عام زندگی گزار رہے ہیں، ایک عام ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر وہ ارب پتی لوگ، مغرب کے بینک جن کے پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جن کو یہودی لابی پیسے مہیا کر رہا ہے، مغربی دنیا اور امریکہ اس کی پشت پر ہوتے ہیں، وہ ہمارے ملک کی معیشت کی بہتری کی بات کرتے ہیں، غریب کی بہتری کی بات کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ان قوتوں سے. ہم نے مغرب سے آزادی حاصل کرنی ہے، لیکن جن کا پیسہ مغرب میں محفوظ ہے وہ مغرب کی بالادستی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے. جن کو پیسہ مغرب سے آتا ہے وہ کبھی بھی پاکستان کو آزاد ملک نہیں بنا سکتے. ہمیں اپنے ملک پر انحصار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عوام پہ انحصار کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے وسائل پہ انحصار کرنا ہوگا. جاگیردارانہ سیاست اور عالمی قوتوں کی پشت پناہی میں سیاست نہیں چل سکے گی. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا پروگرام رکھتے ہیں، پھر آپ کو الیکشن میں کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ راستے سے ہٹ جائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم سندھ میں جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے، پنجاب میں اگر ہم جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے. لیکن اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ملک میں صرف ان قوتوں کو تحفظ دے اور انہی قوتوں کو ملکی سیاست میں راستہ دے کہ جو امریکہ اور مغربی مفادات کی تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ملک کی وسائل ان کے ہاتھ میں. ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے پاس کھلی ڈلی جمہوریت ہے، پاکستان کی جمہوریت اتنی مستحکم نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم بھی نہیں ہونے دینا چاہتے. سب کچھ کرتے ہیں اور کسی بات کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگی بیٹھی ہے. تو ہم نے اپنی سیاست کو بھی آزاد کرنا ہے. پھر دیکھیں عوام کس کا ساتھ دیتے ہیں. عوام کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، نتیجہ کچھ آتا ہے.
الیکشن سے پہلے طے ہو جاتا ہے اس پارٹی کو اتنی سیٹیں ملنی ہیں، اس کو اتنی دینی ہے. یہ کون سی سیاست ہے ہمارے ملک؟ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوست، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم جو پالیسیاں اختیار کر رہے ہو یہ ملک کے مستقبل کو تباہ کر دے گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ جس امریکہ کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا تھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ اتحاد کس نے کیا؟ جنرل مشرف نے کیا تھا. اور جب وہ ملک پر مسلط تھا اور ہم نے عوام کو بلایا اور پاکستان کی سڑکوں پر عوام آئے تو کہنے لگا ٹھی بھر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، میری پالیسی تو عوام کی پالیسی. میں آج اس سے پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ جنرل مشرف؟ پاکستان میں اس کو اپنی پارٹی کے لیے ایک ورکر نہیں مل رہا. کہاں ہے وہ عوام جس کے وہ دعوے دار تھے؟ اور آج ان عوام میں ایک شخص بھی اس کو اپنی تائید میں نہیں مل رہا. لیکن جو بات ہم نے کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. وہی امریکہ آج پاکستان پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے. امریکہ اتنا بدمست ہو چکا ہے کہ ریمنڈ ڈیوڈ کے واقعے سے آپ اندازہ لگائیں. ایک بدماش پاکستان کی سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، 3 آدمیوں کو قتل کرتا ہے اور ہم اس کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے. پھر کہا جی حقانی نیٹ ورک، آپ اس کو ختم کرے ورنہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. اسی پاکستان کو تھریٹ کیا. ہم نے کہا افغانستان کے اندر حقانی نیٹ ورک تحریک طالبان کا حصہ ہے. تحریک طالبان کے ساتھ تم مذاکرات کر رہے ہو، کرنا چاہتے ہو اور کہتے ہو ہم ان سے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے ایک حصے کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو اور ایک حصے کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہو. یہ کیا تضاد ہے؟ کیا دھوکہ دے رہے ہو پاکستان کو اور پاکستان کے اور دنیا کے عوام کو؟ کچھ لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو، کچھ لوگوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہو. اے پی سی بلائی گئی، اب یکجہتی کی ضرورت پڑ گئی نا. جب ان پر دباؤ آتا ہے تو پھر یکجہتی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سارے آؤ بیٹھتے ہیں. ہم نے کہا صاحب یکجہتی کا لفظ اس کے معنی ذرا بتاؤ کیا ہے؟ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب پارلیمنٹ اتفاق کرا کر لے کسی بات پر، یہ قوم کی یکجہتی کا نام ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے 8 اکتوبر 2008 کو جو قرارداد پاس کی اس کا نام ہے قومی یکجہتی. اس قرارداد پر کیوں عمل نہیں ہوا؟ اس قرارداد کو کس نے سبوتاش کیا؟ کس نے اس یکجہتی کو سبوتاش کیا ہے؟ ہمیں ذرا بتایا جائے. کوئی بتانے والا نہیں. کیسے یکجہتی پیدا ہوگی جب ہماری پارلیمنٹ کا رخ ایک طرف ہو، جی ایچ کیو کا رخ دوسری طرف ہو، وزارت خارجہ اور حکومت کا رخ تیسری طرف ہو؟ یکجہتی کیسے پیدا ہوگی؟ یکجہتی تب ہوگی جب ان سب کا رخ ایک جانب ہوگا. اور پھر ابھی محمد میں سلالہ چیک پوسٹ پر جب امریکیوں نے بمباری کی، پھر یکجہتی کی ضرورت پیدا ہوئی. تو میں نے سوال کیا کہ عافیہ صدیقی کا سوال پیدا ہو
ریمن ڈیوس کا سوال پیدا ہو، حقانی نیٹ ورک کا